بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ بھارت خطے کا امن تباہ کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر سرگرم، پاک فوج کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ بھارت نے ایک مرتبہ پھر سے خطے کے امن کو تباہ کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دی، جس پر پاکستان کی مسلح افواج کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق سرحدوں پر پاک فوج کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ لداخ اور ڈوکلام میں ہزیمت کے بعد ہندوستان پر اندرونی اور بیرونی دباؤ ہے، جس کے باعث بھارت بارڈر ایکشن یا سرجیکل اسٹرائیک کا سہارا لے سکتا ہے۔ بھارت کسانوں کے احتجاج اور کشمیر میں مظالم سے عالمی میڈیا کی نظریں ہٹانے کے لیے جعلی فاسٹ فلیگ آپریشن کی کوششوں میں مصروف ہے۔ بھارتی کسان رہنماؤں کے حکومت کے ساتھ مذاکرات منسوخ۔ کسان رہنماؤں نے حکومت کے ساتھ ہونے والے آج کے مذاکرات بھی منسوخ کر دیے۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بھارت میں 3 نئے زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کا احتجاج جاری۔ کسان رہنماؤں اور وزیر داخلہ امیت شاہ کی گزشتہ رات میٹنگ کے باوجود ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ اس حوالے سے کسان رہنماؤں نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ صرف قوانین کی منسوخی کے لیے حکومتی تحریری تجویز پر غور کیا جائے گا۔ خلائی سائنس میں کویت کی بڑی کامیابی۔ کویت نے ریاست کا پہلا سائنسی تجربہ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن بھیجنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ کویت فاؤنڈیشن فار ایڈوانسمنٹ آف سائنسز کے سائنٹیفک سینٹر کے ڈائریکٹر جنرل نے اعلان کیا ہے کہ ریاست نے پہلا سائنسی تجربہ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن بھیج دیا، جو کویت کے لیے ایک تاریخی کامیابی ہے۔ بھارتی زرعی سائنسدان کا حکومتی ایوارڈ لینے سے انکار۔ بھارت میں کسانوں کے احتجاج کے پیش نظر پنجاب یونیورسٹی کے ایک زرعی سائنسدان نے حکومتی وزراء سے ایوارڈ لینے سے انکار کر دیا۔ یونیورسٹی کے سائنسدان ڈائریکٹر وریندر پال سنگھ نے دہلی میں ہونے والی ایک تقریب میں ایوارڈ لینے سے انکار کیا، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ان کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ جب تک ان کے کسان بھائی سڑکوں پر ہیں کہ وہ یہ ایوارڈ لیں۔ چین نے بھارت کے ساتھ یادگاری ٹکٹ کا اجرا منسوخ کر دیا۔ یادگاری ٹکٹ بھارت چین تعلقات کی 70 برس پر جاری ہونا تھا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق یادگاری ٹکٹ کا اجرا لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر تنازع پر منسوخ کیا گیا ہے۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ یادگاری ٹکٹ کی منسوخی کا اعلان چین کے سرکاری پوسٹ آفس نے کیا۔ غیر ملکی جریدے کے آن لائن سروے میں 86% سے زائد پاکستانیوں نے 2023 کے عام انتخابات میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کے حق میں رائے دے دی۔ تفصیلات کے مطابق خلیج میگزین نامی ادارے نے سوشل میڈیا ویب سائٹ پر ایک سروے کیا، جس میں صارفین سے سوال کیا گیا تھا کہ وہ 2023 میں ہونے والے عام انتخابات میں کس سیاسی جماعت کی حمایت کریں گے۔ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنا ابتدائی 100 روز کا پلان بتاتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے پرعزم ہے۔ حالیہ صدارتی انتخابات میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دینے والے جو بائیڈن کو کورونا وائرس کو انتہائی سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں، جس کی واضح مثال کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے وہ اقدامات ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے نہیں کیے گئے، جس کے باعث کورونا سے اموات میں امریکہ سر فہرست ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فائرنگ سے 3 کشمیری شہید۔ مقبوضہ وادی میں بھارت نے ریاستی دہشت گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مزید 3 کشمیری نوجوانوں کو دہشت گرد قرار دے کر شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج اور پولیس نے ضلع پلوامہ کے علاقے تلکن میں محاصرہ کر کے سرچ آپریشن کیا۔ اس دوران گھر گھر تلاشی لی گئی اور چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ امریکہ کا دوہرا معیار، پاکستان تشویشناک ممالک کی فہرست میں شامل۔ پاکستان کو تشویشناک ممالک میں شامل کر لیا گیا، جبکہ بھارت کو واچ لسٹ تک بھی میں نہیں رکھا گیا۔ امریکہ کے دوہرے معیار پر صحافیوں نے امریکی سفیر پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ تفصیلات کے مطابق امریکی سفیر نے بھارت کو تشویشناک ممالک کی فہرست میں شامل نہ کرنے سے متعلق پریس کانفرنس میں وضاحت دیتے ہوئے بتایا ہے کہ کمیشن نے بھارت کو تشویشناک ممالک میں شامل کرنے کی تجویز دی تھی، لیکن وزیر خارجہ مائک پومپیو نے تجویز پر عمل نہیں کیا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ بھارت میں مذہبی آزادی کا معاملہ اعلیٰ سطح پر اٹھایا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھارت کو نہ تو تشویش والے ممالک اور نہ ہی واچ لسٹ میں شامل کیا گیا۔
برازیل کے تمام شہریوں کو مفت کورونا ویکسین فراہم کرنے کا اعلان۔ برازیل کے صدر کا کہنا ہے کہ حکومت ملک کے تمام شہریوں کو مفت کورونا ویکسین فراہم کرے گی۔ 2021 کے آغاز میں برازیل میں کورونا وائرس ویکسین کی 15 ملین خوراکوں کی پہلی کھیپ پہنچ جائے گی۔ مقامی میڈیا کے مطابق برازیل کے صدر نے اعلان کیا ہے کہ برازیل میں لوگ کورونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین کے مفت ٹیکے لگوا سکیں گے۔ ترقی پذیر ممالک میں غربت کی وجہ کرپٹ اشرافیہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے غیر قانونی پیسے سے متعلق پالیسی کا خیر مقدم کیا۔ تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری اپنے بیان میں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن کی غیر قانونی پیسے سے متعلق پالیسی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ترقی پذیر ممالک میں غربت کی وجہ ان کے کرپٹ اشرافیہ ہیں۔ عالمی بینک کا پاکستان کے لیے بڑا قدم۔ عالمی بینک نے پاکستان کے لیے $30 کروڑ فائنانسنگ کی منظوری دے دی۔ تفصیلات کے مطابق کنٹری ڈائریکٹر ورلڈ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے $30 کروڑ فائنانسنگ کی منظوری دی جا چکی ہے۔ عالمی بینک پاکستان کے لیے 2 میگا منصوبوں میں فائنانسنگ کرے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایئر سیال کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے سیالکوٹ کے صنعت کاروں کا دیرینہ خواہ پورا کرتے ہوئے ایئر سیال کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعظم نے ایئر سیال کا افتتاح کیا۔ لائسنس یافتہ ایئر لائن ایئر سیال سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے اراکین کی سوچ کا نتیجہ ہے، جنہوں نے اپنے پہلے اقدام سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ لمیٹڈ کی کامیابی کے بعد اس منصوبے کا آغاز کیا ہے۔ سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کے لیے شاندار خبر۔ مملکت نے مستحق افراد کو زبردست پیکج دے دیا۔ پاکستان میں تعینات سعودی سفیر کا کہنا ہے کہ پاکستانیوں کو سعودی عرب سے واپس نہیں بھیجا جا رہا، تمام شہریوں کے لیے یکساں قانون ہے۔ سعودی سفیر کا کہنا ہے کہ صرف سفری دستاویزات نہ رکھنے والوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے۔ پاکستان ہی نہیں بلکہ ہر ملک کے شہریوں کے لیے قانون یکساں ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ان کا مزید کہنا تھا کہ اقامہ اور ویزا رکھنے والوں کو واپس نہیں بھیجا جاتا۔ پاکستانیوں کے لیے ویزا پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ سرکاری نوکری کے خواہشمند امیدواروں پر بھارتی حکومت نے دلچسپ شرائط عائد کر دی۔ بھارتی ریاست جھارکھنڈ میں سرکاری نوکری کے خواہشمند افراد کے لیے منفرد شرط رکھ دی گئی، جس پر پورا اترنے والے ہی سرکاری نوکری کے اہل ہوں گے۔ جھارکھنڈ میں سرکاری نوکری حاصل کرنے کے خواہشمند نوجوانوں کے لیے ایک انوکھی شرط رکھی گئی ہے کہ انہیں اپنی زندگی سے تمباکو نوشی اور تمباکو والی اشیاء کے استعمال کو مکمل طور پر ختم کرنا ہوگا۔ پاکستان ایئر فورس کے پائلٹ آفیسر عبداللہ نے آسٹریلیا میں اعزازی شمشیر جیت کر پوری دنیا میں ملک کا نام روشن کر دیا۔ پاکستان ایئر فورس کے پائلٹ آفیسر عبداللہ یونس نے آسٹریلیا میں انٹرنیشنل ٹریننگ کی اعزازی شمشیر اپنے نام کر لی۔ پائلٹ آفیسر عبداللہ یونس کو آسٹریلوی ڈیفنس اکیڈمی میں گریجویشن کی تکمیل پر اعزازی شمشیر سے نوازا گیا ہے۔ برطانیہ کا پاکستان کے لیے GSP+ برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ برطانیہ نے پاکستان کے لیے GSP+ برقرار رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق برطانیہ پاکستان کی خصوصی تجارتی حیثیت برقرار رکھے گا۔ 1 جنوری سے پاکستان کے لیے UK GSP+ برقرار رہے گا۔ پاکستانی مصنوعات کو برطانوی منڈیوں تک رسائی کے لیے مراعات حاصل ہوں گی۔ دستاویزات کے مطابق پاکستان کے لیے تجارتی مراعات خاص فریم ورک کے تحت ہوں گی۔ پاکستان کو یورپی یونین کے GSP+ درجے والی رعایتیں برقرار رہیں گی۔ برطانیہ پاکستانی مصنوعات کو 3 سال کے لیے ڈیوٹی فری رسائی دے گا۔ FATF فورم پر سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کی حمایت خوش آئند ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان خلیجی خطے میں تنازعات کے پرامن حل کی کاوشوں کو سراہتا ہے۔ FATF پر سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کی حمایت خوش آئند ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سعودی سفیر سے ملاقات کی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ سعودی وزیر خارجہ کے ساتھ 2 طرفہ امور پر تبادلہ خیال کا موقع ملا۔ کشمیر سے متعلق پیش کردہ قرارداد کی حمایت پر سعودی وزیر خارجہ کے شکر گزار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی برادرانہ تعلقات ہیں۔ پاکستان کی کثیر تعداد گزشتہ کئی دہائیوں سے سعودی عرب میں مقیم ہے، سعودی عرب کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔
جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔